والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس عبادت کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں، چھپنے کی جگہ جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. ان آیات میں مسجد زرار کا ذکر کیا گیا ہے. مدینہ میں 2 مسجدیں تھی جو مسلمانوں نے بنائی تھی، ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر تھی اور ایک مدینہ سے باہر مسجد قباء، اور یہ دونوں مسجدیں ریکمینڈڈ مسجدیں تھی. لیکن منافقین اپنے کاموں کے لیے، اپنی منافقت اور اپنی خفیہ سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز چاہتے تھے. اگر وہ ویسے کوئی مرکز بناتے تو سب کی نگاہوں میں آ جاتے، تو انہوں نے مسجد کی آڑ میں اپنے لیے کمین گاہ بنانے کی سوچی تاکہ وہاں پر سب اکٹھے ہو کے راتوں کو مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کر سکیں، اور بظاہر اس پر دین کا پردہ بھی پڑا رہے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ چونکہ یہ ساری نمازوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے تھے تو یہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ اچھا اگر ہم ان کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی یا قباء میں حاضر نہیں ہوں گے تو سمجھیں گے وہ تیسری مسجد میں گئے ہوئے. اس طرح انہوں نے اپنے اعمال کے لیے ایک جگہ بنانے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ان حرکتوں پر خوب واقف تھا اور خوب جانتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے مسجد بنا کر یہ تقاضا کیا، مطالبہ کیا کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاح کریں. تو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ان کی مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے. افتتاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی ریکمینڈڈ مسجد ہے. تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ دین کے نام پر خواہ کوئی کتنی بڑی عمارت بنا لے، لیکن اگر اس کی بنیادوں میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تقوی نہیں، تو وہ قابل قبول نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. دین کا کام چھوٹا ہو یا بڑا صرف اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کی بنیاد درست ہوتی، اور وہ بنیاد ہے سراسر اللہ کی رضا، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، اور نہ لوگوں پر احسان جتانا، اور وہ تمام اعمال جو صدقے کو برباد کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا. تو آپ سب بھی اللہ کے نام پر اگر کوئی مسجد بنائیں، جیسے کل بھی مسجد بنانے کی بات ہوئی، اور مسجد بنانا جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے، تو اس میں یہ ضرور رکھیں، چاہے مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، کوئی چھوٹی سی چیز ہی بنائیں، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، کوئی اپنا نام بنانا یا احسان جتانا یا کوئی شہرت چاہنا اس کے برعکس کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں اور رہتی دنیا تک ہمارا نام برقرار رہے اور یہ ہمارے نام کی ایک تاریخ مرتب ہو جائے. ایسی کوئی گھٹیا سوچ اور نیت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی سوچوں کے ساتھ بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بیکار ہے. جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ اس مسجد کا انجام کیا ہوا، اس کو ڈھا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے دھواں سا نکل رہا تھا جیسے واقعی وہ آگ میں جا گری ہو. تو کچھ عمل جو بظاہر نیکی کے لگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ بدی سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اس کا انجام برائی سے بھی برا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں نیکی شماری نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ سبق ہم ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو. انما الاعمال بالنیات. پھر یہاں پر مسجد قباء کے رہنے والوں کی خاص طور پر تعریف کی گئی ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاک صاف لوگ بہت محبوب ہیں. دن میں تو انسان پاک صاف رہتا ہی ہے، رات کو بھی پاک صاف ہو کر ہمیں سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے باوضو سونا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ یعنی ساری رات فرشتہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ یعنی چھوٹا سا عمل ہے بڑا ہی بھاری، بڑا ہی مشکل، کیونکہ جب نیند آ رہی ہو تو اس وقت وضو کرنے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ ساری نیند اکڑ جائے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی نیند آئے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، کیونکہ ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو 5000 بھی رات کے دے کے کھڑا کر دینا کہ آج تم پوری رات جاگو اور اس مصلے پہ بیٹھ جاؤ اور صرف میرے لیے استغفار کرو، تو کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو نیند پیاری ہے۔ لیکن مفت میں ایک فرشتہ جو آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہوں تو آپ کے پاس آئے۔ پھر اسی طرح دن میں بھی انسان کو جتنا ہو سکے باوضو رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ باوضو اور پاک لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں، اور خصوصاً عبادت کے وقت انسان اپنے باوضو ہونے کو ضرور میک شور کرے، جیسے نماز وغیرہ پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ عبادات وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح پھر دوبارہ سے یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ جو شخص اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے، خواہ وہ کبوتر کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر اس مسجد کے بنانے کی بھی نیت خراب ہوئی تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی مسجد تعمیر کرے جس میں ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ یعنی خاص طور پر منع کیا گیا اس چیز سے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے نام پہ بنایا، اللہ کو دیا وہ سب کچھ، اللہ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ پھر وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنے دکھاوے اور اپنی شہرت کے لیے یا اپنی سخاوت کے ایک اظہار کے طور پر۔ پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے ان سے خرید لیا ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو، کیونکہ اس کے بدلے ان کے لیے یقینی طور پر جنت ہے۔ جان اور مال یہ دو چیزیں انسان کو بہت پیاری ہوتی، مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے لیکن جان اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ تو جب انسان ان دو چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اور خوشی خوشی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ ہو یا وہ کہیں پر بھی ہو اور کام اللہ کا کر رہا ہو، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس بیعت پر جو تم نے اللہ سے کی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیں، قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جیسے مہاجرین تھے کہ ان کی زندگیاں اس آیت کی عملی تفسیر تھی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس ایک جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی جماعت جنت میں داخل ہوگی؟ مہاجرین کی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے، دروازہ کھولو، کیونکہ دروازے بند ہوں گے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کھلیں گے۔ تو دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے کس چیز کا حساب کتاب؟ کون سا حساب کتاب؟ مرتے دم تک اللہ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پہ رہیں، یعنی ساری زندگی ہم ایک ہی کام کرتے رہے،
تو بس اتنا سن کے وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا، اور وہ اس دروازے سے داخل ہو کر باقی لوگوں سے 40 سال پہلے کا قیلولہ بھی جنت میں کر چکے ہوں گے. جب تک باقی لوگ آئیں گے وہ اتنے دیر مزے کر چکے ہوں گے. ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں مزے نہیں کیے، وہ 40 سال زندگی تھی اگر ان کی تو 40 سال انہوں نے قیلولے نہیں کیے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ان کو وہاں کمپنسیٹ کر دے گا. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے، پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. وہ لوگ جن کے لیے جنگ میں جانے کے مواقع نہیں، وہ بھی اپنے لیے سوچیں کہ وہ کون سی جگہ ہیں جن میں خالصتاً وہ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال لگا سکتے ہیں اور وہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں. ہمارے سامنے دین اور دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. جب دو کام آتے ہیں تو ہمارے لیے اہم ترین زیادہ کیا ہے، ہمارا شوق اور ہماری محبت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر وسائل اور دیگر چیزوں سے انسان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن ہم سے تو یہی دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگوں کی جو تجارت کر لیتے ہیں اللہ سے، اب ان کی خوبیاں دیکھ لیجیے. اگر یہ خوبیاں ہی اپنا لیں ہم اپنے اندر تو انشاءاللہ کسی درجے میں تو ان کے قریب ہوں گے. التائبون، پھر توبہ کرنے والے. یہ جو شروع میں آج استغفار کی کثرت سے بات ہوئی ہے کہ ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کوئی تکبر نہیں ہوتا، فوراً جھک جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ میں غلطیاں بہت کرتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں. العابدون، عبادت گزار. الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے. اللہ کی تعریف کرنے والے. قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. ایک حدیث کے مطابق افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. حامدون یہاں ہے، حدیث میں حمادون ہے. حماد کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرے. دنیا میں جو کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرے گا، تعریف کرے گا، تو قیامت کے دن بہترین بندوں میں سے شمار ہوگا. اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے. السائحون، روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. وہ میری خاطر اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کرتے وقت. تو السائحون کا ایک معنی روزہ دار اور دوسرا معنی سیاحت کرنے والے، یعنی سفر کرنے والے. کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہو، ہجرت ہو، دعوت دین ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، طلب علم ہو یا تعلیم دین ہو، یا مشاہدہ آثار الہی ہو، یعنی جو دنیا میں مختلف طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سفر ہو کہ جن کو دیکھ کر اللہ پر ایمان اور بڑھ جائے. اور اسی طرح حلال رزق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے بھی سائحون میں آتے ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدے کرنے والے، یعنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے. جب حضرت ابو فراس ربیہ بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو، یعنی رکوع و سجود کثرت سے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھے پہ لا کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم نماز میں کھڑے ہوتے وقت بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ آ کے رکھے جائیں. اور پھر رکوع خوشی سے کرنا ہے حتیٰ کہ سارے گناہ گر جائیں. پھر سجدہ خوشی سے کرنا ہے اور نماز کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا. آج کل عشاء کی نماز تو ویسی لمبی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو تراویح شامل ہو گئی ہے تو واقعی ایک ٹیسٹ ہے سب کے لیے. لیکن کچھ لوگ بہت خوشی خوشی اس کو ادا کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5ویں تراویح پہلی کے مقابلے میں آسان ہو گئی تھی، کیونکہ انسان کا نفس کسی بھی نئی چینج کو ایکسپٹ کرنے میں مشکل یا مشقت محسوس کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور یہی روٹین 30 دن کے بعد اگر 31ویں دن بھی جاری رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تہجد کی نماز بھی مشکل نہیں رہے گی. تو یہ ایک اچھا موقع ہے پریکٹس کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے.
نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. لہٰذا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ جب کسی کو برا کرتے دیکھتے ہیں تو چپ نہیں رہتے, اس کو بتاتے ہیں یہ برا ہے, یہ نہ کرو. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا تھا کہ اے لڑکے, میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اور تم ان کلمات کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جن جن چیزوں سے, جن حرام کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے خود رکنے والے ہو. ایک تو نا امر بالمعروف نہی عن المنکر, دوسروں کو روکنے والے, اور حافظون لحدود اللہ, خود حدود دیکھ کر رک جانے والے کہ کوئی حرام کام نہ کرے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے, وہ شخص کیا کرے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے. اللہ کی حدود سے مراد وہ کام ہے جن سے اللہ نے کرنے سے روکا ہے, ٹرانسگریس نہ کرے, حد سے آگے نہ بڑھے. اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے معاملے میں, شادی بیاہ کے معاملے میں, مرد عورت کے تعلق کے معاملے میں حدود کو بہت واضح کر دیا ہے. تو ان تمام حدود کی حفاظت اگر انسان کرے گا تو اس کی جان مال عزت محفوظ رہے گی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق تو یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور اللہ سے ڈرنے والا اور بردبار انسان تھا. یعنی ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام درد مند اور تحمل والے تھے. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ حلال حرام واضح کرتے ہیں پھر پکڑتے ہیں. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی سلطنت, اسی کے اختیار میں ہے زندگی اور موت, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ نے معاف کر دیا ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوئی ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا گیا, کیونکہ مشکل وقت میں لوگوں نے دین کا ساتھ دیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام آپ جتنی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں اس پر اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے اور گناہوں کی معافی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے, یعنی مشکل وقت دیکھ کر وہ بھی گھبرانے لگے تھے, تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون نیکی کے راستے میں خوشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کون مجبوراً. مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ دل کے ان حالات پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے خوشی سے کیوں نہیں یہ راہ اختیار کی تھی, تمہیں تکلیف کیوں ہوئی تھی, یا تمہیں مشکل کیوں لگ رہا تھا. انسان ہیں, کمزور ہیں, بہت سے نیکی کے کام, مثلا وضو کرنا بعض اوقات مشکل کام لگتا ہے, نماز پڑھنا بعض اوقات مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ایسی حالات واقعات گزرتے ہیں جب نیکی کا ایک بہت بڑا موقع اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا؟ یہ نہیں کرنا چاہتا اور مجبوراً پھر کر بھی لیتا ہے, لیکن اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی بعض اوقات. تو ایسے میں انسان کو نیکی سے رکنا نہیں چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا جب دل ہی ساتھ نہیں پوری طرح تو پھر نیکی کیا کریں. نہیں, دل کو چھوڑیں, جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس کر گزریں. جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کر گزریں گے تو اللہ وہ دل کے ساتھ نہ ہونے کو بھی معاف کر دے گا, ورنہ دو گناہ اکٹھے ہو جائیں گے, ایک دل کا ساتھ نہ ہونا اور ایک نیکی کے موقع کو گنوا دینا. خاص طور پر وہ نیکی جس کے کرنے کا حکم فرض کے درجے میں ہو, تو اس کے لیے کوئی عذر بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے. تو بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا.
جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین کون لوگ تھے؟ یہ تین کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں سچے مومن تھے، بہت مخلص تھے، بارہا قربانیاں کر چکے تھے، اور ان میں سے آخری دو لوگ تو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب تم جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر سستی دکھائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت گرفت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لا کر حسب معمول آپ لوگوں سے جنگ کے بعد واپس آ کر ملاقات کیا کرتے تھے، تو جب یہ لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے، اور 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تلقین کر دی گئی۔ تو ان کا واقعہ جو تھا اس کو کعب بن مالک جو ہے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ کی اپیل کرتے تو میں دل میں ارادہ کر لیتا کہ میں بھی چلوں گا، لیکن پھر سستی کر لیتا کہ ابھی تو چلنے میں بہت وقت ہے، پھر وقت آئے گا تو ہم چل ہی دیں گے۔ لیکن پھر وقت آیا اور سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ مدینہ میں یا منافق ہیں یا ضعیف لوگ ہیں اور مجبور لوگ ہیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے اور حسب معمول آپ نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے تو مجلس میں منافقین نے آ کر لمبے چوڑے عذر پیش کیے اور اپنی جھوٹی باتیں اور بناوٹی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تاکہ ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ منافقین کے بعد جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خدا تمہیں معاف کرے، تمہارا کیا معاملہ تھا؟ کہتے میں نے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو اللہ کی قسم ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کر دیتا، لیکن باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی دیا تو ضرور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ واقعہ یہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اور فرمایا اچھا اٹھو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھا، وہ سب مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کیوں نہ کوئی عذر کر دیا۔ کہتے میرے بھی دل میں خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر کر دیتا ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور خصوصاً جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ 2 اور لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بالکل سچ بات بتائی ہے اور کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کیا، تو اس سے میرے دل کو اور تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص بھی ان سے کوئی بات نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 لوگ تو گھر بیٹھ گئے، لیکن میں نکلتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے مدینہ کی سرزمین ہی بدل گئی ہے اور میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مسجد میں جاتا، حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، لیکن انتظار ہی کرتا رہ جاتا اور آپ کی طرف سے جواب نہ آتا۔ نماز میں نظریں چرا کے حضور کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ مجھے دیکھتے اور جب میں سلام پھیرتا آپ اپنی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور باغ کی دیوار پہ چڑھ کے سلام کیا، مگر اللہ کے بندے نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یعنی کسی بھی حال میں وہ بات کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا، اس نے شاہ غسان کا ایک حریر میں ریشم میں لپٹا ہوا خط جو تھا وہ مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تم پر بہت ظلم و ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، تم اس لائق نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دوسری طرف سے کتنی شاندار آفر آ رہی ہے۔ میں نے کہا ایک اور بلا نازل ہوئی۔ میں نے اسی وقت خط کو چولہے میں جھونک دیا
حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا خط تھا، آفر تھی، ایسے وقت میں جب ان کے اوپر شدید وقت گزر رہا تھا، پورے مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی ان سے نہیں بول رہا تھا. 40 دن اسی حال میں گزر گئے. 40 days کوئی نہیں بولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اب بیوی کو بھی الگ کر دو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے بھیج دیا. 50 دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت نماز کے بعد اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا. ذرا آپ سوچئے کہ 40-50 دن آپ سے کوئی بھی بات نہ کرے، کوئی ایک بھی شخص بات نہ کرے، تو کتنی شدید تکلیف ہوگی. اگر صرف ایک دن کے لیے کوئی بات نہ کرے، یعنی سارا دن خاموش رہنا پڑے، تو یوں لگتا ہے جیسے کسی ٹارچر میں ہے. اور کہا یہ کہ 50 دن تک. تو کہتے ہیں کہ یکا یک کسی نے پکار کے کہا مبارک ہو کعب بن مالک. میں سنتے ہی سجدے میں گر گیا. مجھے معلوم ہو گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا. پھر لوگ فوج در فوج بھاگ بھاگ کر میرے پاس آ رہے تھے، ایک سے ایک آگے بڑھ کر مجھے مبارک دے رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا. میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے. میں نے پوچھا معافی آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ سوچیے، یعنی استغفار جب تک اللہ معاف نہ کرے، ساری دنیا بھی معاف کر دے تو فائدہ نہیں. فرمایا اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ آیات سنائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہتے میں نے اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اس شکرانے کے طور پر کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معافی دے دی، میرے گناہ کو معاف کر دیا اور سچائی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ منافقت کے ساتھ تو معافی نہیں ہو سکتی. تو اس واقعے سے چند سبق ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب اہم ترین ڈیوٹی ہو تو اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جب بھی کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے لیے ہر صورت اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کو قبول ہی نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور تقوی کیسا تھا. کسی نے چھپ کے چوری چھپے بھی کوئی بات نہیں کی، سرگوشی میں بھی بات نہیں کی، اللہ کی قسم دے کے بات کی تب بھی بات نہیں کی، اور صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے. اور اس کے مقابلے میں بادشاہ کا خط ملا تو اس پر کوئی کان نہیں دھرے، یعنی دنیا کی کسی لالچ پر توجہ نہیں دی، کیونکہ ایمان تھا اور یقین تھا کہ اگر آج بخشش نہیں ہوئی تو کل تو بہت بڑا دن ہے پکڑ کا، وہاں بھی بخشش نہیں ہوگی. لیکن ہم اپنے اخلاق اور کردار کا موازنہ کریں ان صحابہ کے اخلاق اور کردار سے کہ اگر دین کی وجہ سے ہم پر کوئی آزمائش اور مشقت آئے تو ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے کیسے کیسے بدگمان ہوتے ہیں، اور پھر ایسے دین کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ جس میں سزا کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو. حالانکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف پیار اور محبت ہی کافی نہیں ہوتا، ان کے لیے بعض اوقات سزا دینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک کو اگر سزا دے دی جائے تو سب کے لیے وہ ایک نمونہ عبرت بھی بن جاتا ہے. تو بہرحال جو اہم ترین سبق ہے وہ یہی کہ فرض سے کوتاہی، فرض سے غفلت اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے. سستی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. کیونکہ سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات نیکی کی بہت سی اپرچونٹیز کو کھو دیتا ہے، جو کہ زندگی میں بس ایک ہی دفعہ آتی، دوبارہ نہیں آتی. تو سستی نہیں کرنی چاہیے، جو نیکی کے کام کرنے کا موقع ملا ہے بس اسے کر ڈالیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگوں کا ساتھ، خواہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی تمہیں کیوں نہ پہنچے. دوستی کا معیار بتا دیا گیا، سچائی، اخلاص. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز یہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، یعنی یہ پیچھے رہے تو رہے کیوں، اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی وہی نیت کا اخلاص جو پارے کے شروع میں بیان ہوا. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے ہر عمل کو خوب خوب قبول کرتا ہے، اور اگر وہ کر نہیں سکتا کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو اس کی نیت کو قبول کر لیتا ہے.